جو ریلیونٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو ایران اور اسرائیل کے اس لڑائی کے موقع پہ پاکستان نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے ٹیلی فون کال کی ایرانی صدر کو, ہم نے UNSC کی میٹنگ میں دیکھا کہ پاکستان نے وہاں پر پوزیشن لی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈیفنس منسٹر ہوں یا ہمارے فورن منسٹر ہوں, بھارت کی طرف دوسرے ہم نے جو سٹیٹمنٹ پڑھی ہے SCO کی, اس سے بھی بھارت نے اتفاق کر کے کنڈیم نہیں کیا. علیحدہ ان کے فورن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں تشویش ہے, ڈپلومیسی ہونی چاہیے ہے, ہماری لانگ سٹینڈنگ پوزیشن ہے, خطے میں اسٹیبلٹی ہو. ایران کے ساتھ تھوڑا سا جو ڈائریکٹ قسم کی حمایت یا کنڈیمیشن تھی وہ بھارت سے نہیں آ رہی. یہ اس کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ یہ کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. بھارت کے جو تعلقات اسرائیل سے گہرے جو تعلقات ہیں وہ ویل نون ہیں, اس کا ہم سب کو پتہ ہے, اور اس لیے بھارت سے یہ توقع کرنا کہ وہ اسرائیلی ایران پہ جو اٹیک ہے اس کو کنڈیم کرے گا, یہ میرا خیال میں ریئلسٹک نہیں تھا. اور انہوں نے وہی کیا ہے جو ان سے توقع کی جا سکتی تھی. انہوں نے کنسرن شو کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ڈپلومیٹک مینز کے ذریعے اس معاملے کو حل کرنے کی اور اس میں پیش رفت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. پاکستان کی پوزیشن بالکل اس سے جدا ہے. ہمارے ایران کے ساتھ دیرینہ جو ہیں برادرانہ تعلقات ہیں, کلوز کوآپریشن ہے, اور پاکستان اور ایران کی سیکیورٹی میں اپنا ایک گہرا ربط ہے اور کلوز کنیکشن ہے. تو اس لیے ہمیں کسی ایسی چیز سے جس سے ایران کی سیکیورٹی پہ زک پہنچے یا اس کو ڈیمیج ہو, وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے. اور اسی طرح اگر خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی ہماری سیکیورٹی کو کسی ختم سے خطرہ پڑتا ہے تو ایران کے لیے وہ چیز باعث تشویش ہونی چاہیے. اسی لیے جب پچھلے دنوں ہمارے بھارت کے ساتھ اسکرمشز ہوئیں تو ایرانی وزیر خارجہ نے ہمارا یہاں پہ آ کے اپنے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس پیش نظر اور اس بیک گراؤنڈ میں یہ کوئی جو بھارت نے اپنا ایک درمیانی راستہ تلاش کیا ہے وہ اتنا کوئی حیران کن نہیں ہے. صحیح. ڈاکٹر عادل نجم صاحب, امریکہ کے اندر کیا کانورزیشنز ہیں؟ خاص طور پہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو میڈیا میں یا ویسے جو ان کی سیاسی قیادت ہے اس کی بھی اس پہ مختلف رائے ہے, لیکن جنرلی جو یہ خدشہ ہے کہ کیا امریکہ نیتن یاہو کے پیچھے ایک اور جنگ میں کودنے لگا ہے, اس پہ لوگوں کے کافی وہاں پر تحفظات بھی ہیں, تو وہاں پہ اس وقت اس پورے معاملے کو دیکھ کر کیا کانورزیشنز ہیں؟ شکریہ. جیسے آپ نے کہا بالکل ویسا ہی ہے کہ امریکہ میں ایک ہے ڈویژن جو جنگ نہیں چاہتی, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ امریکہ نے اب کئی دہائیاں لگائی ہیں ایک طرح سے ایران کو ڈیمونائز کرنا, ایران کو ادر کرنا. ایران ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, حالانکہ اگر آپ کسی امریکن سے پوچھیں گے کیوں ہے تو ان کو اب یاد بھی نہیں ہے کہ جمی کارٹر کے زمانے میں کیا ہوا تھا, شاہ ایران کون تھا. لیکن وہ اتنا ڈیپ ہے, ایران از اے بیڈ ایکٹر ان کی سائیکی میں, کہ ایک طرح سے اس کے ایڈوانٹیج نیتن یاہو کو مل گئی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسرائیل ایز آر کلوزسٹ فرینڈ بھی بڑا ڈیپ تھا ان کی سائیکی میں تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہے نسبتاً, لیکن پچھلے 6 مہینے میں 1.5 سال میں آپ کہہ لیں اس پہ بہت ضرب پڑی ہے غزہ کی وجہ سے, اور جو وہاں تشدد ہوا ہے اور جو بربریت ہوئی ہے, جو تصویریں لوگوں نے دیکھی ہیں, تو اس سارے کا نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ ہے اسرائیل بٹ ناٹ آن ایران, اور دوسری طرف تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ اس طرح ہے کہ وار ویرینس جو ہے وہ بہت ہائی ہے. میں آپ کو اگر کوئی پیشن گوئی کروں گی, کل جب آپ پروگرام کریں گے, اگر آپ کا سنڈے کو بھی ہوتا ہے, تو اس میں آپ تصویریں دکھائیں گی کہ آج رات کو امریکہ کی ایک پریڈ ہوگی یہاں بہت بڑی. ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلی بار ایک 250ویں سالگرہ ہے امریکن فوج کی, اس پہ واشنگٹن میں ایک بہت بڑی پریڈ ہوگی, اور اس پہ بھی ملک تھوڑا سا ڈیوائیڈڈ ہے کہ پریڈ جو ہیں امریکن اس میں ہسٹری میں اتنی نہیں ہوتی. سو دا پوائنٹ آئی میکنگ از کہ امریکہ میں ایک دراڑ ہے, لیکن ابھی بھی وہ پرو ایران دراڑ نہیں ہے, وہ ایک اینٹی وار قسم کی دراڑ ہے. اس لیے کہ جو ٹرمپ کے حمایتی تھے وہ تو پارٹلی اس امید اور وعدے پہ آئے تھے کہ جی میں جنگیں نہیں کرتا, حالانکہ اس وعدے میں کوئی حقیقت نہ پہلی ٹرم میں تھی نہ اس ٹرم میں.